پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سرمایہ وہ ٹیکس ہیں جو اللہ نے عائد کر دی ہیں۔ زکوٰۃ بیت المال کا مال ہے، جتنا سرپلس سرمایہ کسی مرد عورت مسلمان کے پاس ہے وہ 2.5% اس میں سے ہر سال بیت المال کو دے گی۔ پھر بے شمار مدیں ہیں صدقات کی، عشر ہے فصلوں پر، اسی طرح صدقات ہیں، فطرانہ ہے، قربانی کے چمڑے ہیں جو اربوں روپے کے یہاں روز لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے ٹیکس کیا ہیں؟ یہ اسلامی ریاست کا سرمایہ ہے، مسلمانوں نے دینے ہیں، ریاست کو چاہیے کہ وصول کرے اور اپنے اخراجات ان میں سے پورا کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکمران عام آدمی کی خیرات کھاتے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ علماء بھی کام کر کے روزی نہیں کماتے، علماء بھی عام آدمی کی خیرات کھاتے ہیں، مولوی بھی خیرات کھاتا ہے، حکمران بھی خیرات کھاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مولوی تھوڑی خیرات کھاتا ہے، حکمران بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو تھوڑی خیرات کھاتا ہے اس کی عزت زیادہ ہو، اور جو زیادہ خیرات کھا جاتا ہے اسے کم سمجھا جائے، لیکن لوگ الٹا سمجھتے ہیں، جو زیادہ زکوٰۃ کھاتے ہیں خیرات ان کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اور مولوی بیچارہ کم کھاتا ہے تو اس کی عزت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی عزت زیادہ ہو کہ یہ تھوڑی کھاتا ہے، جو زیادہ خیرات کھا جاتے ہیں ان کی عزت کم ہو۔ تو اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو اللہ نے یہ ٹیکس لگائے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی کفارے میں خیرات کرو، صدقہ دو، غلام آزاد کرو، جانور قربان کرو، ویسے بیماری کی دفاع کے لیے، تکلیفوں کے دفاع کے لیے صدقات دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات دو۔ جو نفلی صدقات ہیں یہ تو بے شمار ہیں، فرائض جو ہے وہ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے، فصلوں کے عشر لیے جائیں، زکوٰۃ لی جائے، صدقات لیے جائیں، قربانی کی کھالیں جمع کی جائیں، تو ملکی بجٹ سے زیادہ سرمایہ حکمرانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ اسی خیرات پر رہیں، نہ یہ پھر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر چھینتے ہیں لوگوں سے، زبردستی کے ٹیکس لگا کر اپنے اخراجات بڑھاتے رہتے ہیں، اور عجیب بات ہے ملک کو بھی لوٹتے رہتے ہیں، پھر اس پر قرضہ بھی لیتے، وہ قرضہ بھی لوگوں کے لوٹنے کے مترادف ہوتا ہے کہ پھر وہ ادا تو عوام نہیں کرنا ہے نا۔ تو اسلامی ریاست کا بجٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو عام آدمی کو برداشت ہو، غیر ضروری اخراجات اور کر و فر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ، صدقات اور امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس اس سے اگر پورا نہیں ہوتا تو جتنا چاہیے اتنا حساب کر کے ٹیکس لگائیں، یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کہیں جنگ ہو گئی، کہیں اخراجات زیادہ ہو گئے، تو اس کے لیے مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن جب وہ حالت ٹھیک ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی تو وہ ٹیکس معاف ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ ہے نا جو لگ گیا اس میں ہمیشہ بڑھاتے ہی زیادتی ہوتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ضرورت نہ رہے تو وہ جو ٹیکس ضرورت کے لیے لگایا گیا تھا وہ معاف کر دیا ہے۔ بلکہ ریاست کا کام یہ ہے کہ جو ٹیکس امیروں سے لیتی ہے اسے غریبوں پر خرچ کر